مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، آج آپ کی خدمت میں مسجد شیخہ بنت علی نیچے باڑے اگرگون سے ایمانیات کا سبق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جنت اور دوزخ کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آخرت کے دو گھر ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور دوسرے کا نام دوزخ ہے۔ تو آج کے ہم اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ دوزخ میں کون جانے والے ہیں۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، دوزخ میں وہ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے جو اس کلمے کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کلمے میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ خود کو تو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا سخت ترین انکار کر دیتے ہیں، صاف سے انکار کر دیتے ہیں، اور اعلان اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اسلام میں نماز ہے، اور ہم اس بات کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ساری دنیا کا پالنہار ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نہیں ہوگا وہ بھی جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیں کلمے کے دونوں جز پر دل و زبان سے ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کو ایک مانے، نبی کو بھی مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس طور پر وہ اقرار کر لے کہ ہاں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، لہٰذا مشرک لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کسی اور کو بھی اپنا پالنہار سمجھ لیتے ہیں، کسی اور کو بھی بگڑی بنانے والا مان لیتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اللہ سے تنہا کسی کام کو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کسی اور کے محتاج ہیں۔ لہذا اس طرح کی سوچ رکھنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے، اور کافر وہاں جائیں گے، اللہ کے نہ ماننے والے وہاں جائیں گے، نبیوں کو نہ ماننے والے وہاں پر جائیں گے، اور جنہوں نے قرآن پاک کے احکام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑ دیا، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سب گنہگار وہاں جائیں گے، اور یہ سب خطا کار وہاں جائیں گے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہاں دوزخ میں سب برے کام کرنے والے جائیں گے، ہاں سب بروں کا وہاں ٹھکانہ ہوگا، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو برے کام سے بچا لیجئے، اور ہمیں برائی سے بچا لیجئے، ہمیں اللہ کا انکار کرنے سے بچا لیجئے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے بچا لیجئے، ہمیں اللہ کے فرمان کو، اے اللہ ہمیں تیرے فرمان کو توڑنے سے بچا لیجئے، اور اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرنے سے بچا لیجئے۔ آمین کہیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ مختصر سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہمارے قدم کس راستے پر چل رہے ہیں، کہ کیا ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فرمان کا انکار ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، سمجھیے کہ ہمارا قدم کفر کی طرف چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چل رہا ہے، اور یہ راستہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ لہٰذا اسی طرح سے اللہ کے نبی کے فرمان کے تعلق سے سوچیں، تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اچھے کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔
اور جہاں کہیں بھی ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ راستہ بھی ہمیں جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگیں، اس دعا کو مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں تیرا سچا تابع بنا دے، تیرا سچا فرما بردار بنا دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، تیرے احکامات کو توڑنے والوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، لیکن اس طرح سے نفرت کرنے والا بنا دے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تعلق ان سے جڑے رکھنا ہوگا اس طور پر، اس لیے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، ان سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، بلکہ ان کے اعمال کو برا سمجھتے ہوئے ہم ان کے اعمال میں شریک نہ ہوں، ان کے اعمال سے محبت نہ کریں، ان کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے ہم ان سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے، اچھے کام کرنے کے لیے قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم دینی بھائی بزرگوں اور ماؤں بہنوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن آتا ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا داعی بنائے، سچا بندہ بنائے، اپنا سچا بندہ بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ میں سہیل اگر ندوی، مسجد شیخہ بنت علی، نیچے بڑے گون سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی اور نئے اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔